یورپ میں مذہبی منافرت، وادی گم، انشے سیریل، 15ویں قسط۔ ہر رات کیمپ فائر کے گرد ساتھ بیٹھ کر آرکی کے سولر بیٹری سیٹلائٹ ریڈیو پر 10 منٹ کی عالمی خبریں سننا ہم سب کا معمول تھا۔ آج خبروں کے اختتام پر ابو آدم بے ساختہ بول اٹھا۔ نسبتاً نووارد زیادہ سے زیادہ 3000 سالہ پرانے منظم مذاہب کو بنیاد بنا کر 22,000 سالہ مشترکہ انسانی تہذیبی ورثے کو نظر انداز کر دینا کس قدر تنگ نظری ہے۔ عقائد کے اختلاف کو نفرت یا تشدد کا جواز بنا لینا موجودہ صدی کا اندوہناک المیہ ہے۔ ڈیوڈ نے کہا، یورپ کو بھی 16ویں صدی عیسوی میں ایسی ہی مذہبی منافرت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وسطی یورپ کے کیتھولک بادشاہوں اور چھوٹی پروٹسٹنٹ ریاستوں کے درمیان مشہور زمانہ 30 سالہ جنگ قتل و غارت گری کا سبب بنی تھی۔ اسی زمانے میں انگلستان میں ہونے والی خانہ جنگی میں بھی مذہبی عنصر نمایاں تھا۔ ایک طرف کیتھولک بادشاہ کے حمایتی کیویلیر تھے اور ان کے مقابل پروٹسٹنٹ پارلیمنٹیرین کے حامی راؤنڈ ہیڈز۔ ابتلا کی اسی صورتحال سے فرار ہو کر اس زمانے میں بہت سے پروٹسٹنٹ مذہبی آزادی کی تلاش میں یورپ سے جنوبی امریکہ کی سمت ہجرت کر گئے تھے۔ 1620 صدی عیسوی میں مے فلاور نامی جہاز انگلستان کے شہر پلیمت سے 120 سواروں کو لے کر ایک نئی اور انجانی دنیا کی طرف روانہ ہوا تھا۔ امریکی تاریخ میں مے فلاور کا یہ سفر ایک ولولہ انگیز اور رومان پرور علامتی کہانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کچھ باہمت لوگوں کا فکری آزادی کے لیے ایک اندیکھی دنیا کا سفر۔ پاس بیٹھا سونگ اس گفتگو میں شریک ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ کہنے لگا، 16ویں صدی عیسوی ہی میں جاپان خانہ جنگی کے بعد توکوگاوا شوگن کی قیادت میں مغربی تسلط سے آزاد ہو گیا تھا۔ 1600 سے 1614 صدی عیسوی میں انگلستان، فرانس اور نیدرلینڈ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی تھی تاکہ مشرق بعید اور ہندوستان پر تجارتی تسلط کو قائم کیا جا سکے۔ 1632 صدی عیسوی میں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے آگرہ میں اپنی محبوب ملکہ ممتاز محل کی یاد میں فن تعمیر کا شاہکار تاج محل تعمیر کیا تھا۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔